یہ ایک آیت، اس کا معنی رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا لکا آپ کے لیے ذکر، آپ کے ذکر کو۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو حبیب کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اگر ہم میلاد نہ منائیں، اس کائنات کے اندر کوئی بھی میلاد نہ منائے، تو کیا نبی کی شان کم ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ہوگی، کیونکہ رب نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کا ذکر خود بلند کر دیا ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر سارے میلاد منائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو میلاد نہ منائے، سارے میلاد منائے، تو کیا نبی کی شان بلند ہو جائے گی؟ جواب ملے گا نہیں، اس صورت میں بھی نبی کی شان بلند نہیں ہوگی، جو رب نے بلند کی ہے وہی بلند ہے۔ پھر میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں، ہم نے قرآن کے اندر پڑھا، ہم نے احادیث کے اندر پڑھا، ہم نے علماء سے سنا، ہم نے محدثین کی کتابوں میں پڑھا، ہم نے مفسرین کرام کے موضوعات میں پڑھا، ہم نے جس عالم کی بھی کتاب یا بیان سنا، جس عالم کی کتاب کو ہم نے دیکھا، جس مفسر کی کتاب کو ہم نے دیکھا، جس محدث کی حدیث کو ہم نے دیکھا، کہ جس نے بھی کسی حدیث پر جرا کی ہو، کسی آیت پر جرا کی ہو، نتیجہ یہی نکالا ہے کہ جس نے بھی محبوب کے ساتھ نسبت قائم کرنی ہے، اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اب قرآن کے اندر کئی آیتیں ایسی موجود ہیں، اگر انسان پڑھنا چاہے، دیکھنا چاہے، لیکن قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے؟ تم میلاد مناتے ہو کہاں لکھا ہے؟ اگر ہماری نظر سے کوئی دیکھے تو قرآن کی 6666 آیتیں ساری کی ساری میلاد ہیں۔ آپ کہیں گے قاری صاحب کیسے؟ تو جواب اس طرح ہے، جواب یہ ذہن میں رکھ لیں، میرے مصطفیٰ اگر دنیا کے اندر جلوہ گر نہ ہوتے تو کیا یہ قرآن آ جاتا؟ قرآن خود اپنا تعارف پیش کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو رب کے روح اور دبدبے کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے۔ یہ پہاڑ اس قرآن کی عظمت اور اس کی رفعت کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آج ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر کونے کے اندر حفاظ کرام ملتے ہیں۔ کس طرح ملتے ہیں؟ تو ہر بندے سے پوچھیں اس کی کیا وجہ ہے، تو جواب یہی ملے گا کہ قرآن مصطفیٰ کے سینے پہ اترا ہے، اور مصطفیٰ کے سینے سے مصطفیٰ کی زبان پہ جاری ہوا ہے، اور جب مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے آج ہر بچہ حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ اب قرآن جو ہمیں ملا ہے زبان مصطفیٰ سے ملا ہے، اور اسی زبان سے حدیث بھی نکلی ہے۔ آپ دلیل کسی سے مانگے کہ جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا قرآن بھی تھا، اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا وہ حدیث بھی تھی، دونوں عربی کے اندر تھی یا عربی کے غیر عربی تھی؟ کیا میرے مصطفیٰ عربی زبان میں حدیث بیان کرتے تھے، اردو زبان میں قرآن بیان کرتے تھے؟ تو جواب آئے گا نہیں، زبان ایک ہی تھی، اسی سے عربی بھی نکلتی تھی، اسی سے حدیث بھی نکلتی تھی، اسی سے گفتگو بھی ہوا کرتی تھی، اسی سے قرآن کی آیتیں بھی نکلا کرتی تھی۔ پھر کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ فیصلہ ہے، کیسے اس کے اندر تمیز کریں گے؟ تو جواب ملے گا میرے مصطفیٰ نے جو صحابہ کو بتایا یہ قرآن ہے، اس کو صحابہ نے قرآن سمجھ لیا، اور جس کو بتایا یہ میری بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ نے اس کو حدیث سمجھ لیا۔ آج جو ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی زبان سے مانتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کے اندر دلیل موجود ہے، کیونکہ ہماری کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، لیکن بات وہی ہے کہ اندھے کو کیا نظر آئے، وہ کیا دیکھے؟ جس کو محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں جب وہ قرآن کھولتا ہے اسے نبی کا میلاد ہی نظر آتا ہے۔ میلاد ہوتا کیا ہے؟ میلاد یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی تعریفیں کریں، ہم مصطفیٰ کے چرچے کریں، ہم مصطفیٰ کی تعریفیں اور عظمتیں بیان کریں، جو رب نے صفات بیان کی ہوں ہم اس صفات کو بیان کریں، جو رب نے معجزات عطا کیے ہیں ہم ان معجزات کو بیان کریں، جو رب نے شانیں عطا کی ہیں ہم ان شانوں کو بیان کریں۔ وہ میرے
مصطفیٰ کو رب نے شان عطا فرمائی ہے، ہم انہی کو بیان کرتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، فرمائیے قرآن البتہ میرے مصطفیٰ کی باتیں، میرے مصطفیٰ کی جو زبان سے نکلا وہی قرآن تھا۔ اب سامعین محترم قرآن جو ہم 6666 جو آیتیں پڑھتے ہیں، اگر ان کی عظمت کو سمجھنا ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، اور مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہی میلاد ہے۔ تو ہم جب بھی قرآن کھولتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کا میلاد ہی نظر آتا ہے، کیونکہ جب کسی آیت پہ غور کرتے ہیں تو آیت کہتی ہے مجھے پڑھنے سے پہلے، مجھے ماننے سے پہلے تیرے اس ہستی کو ماننا پڑے گا جس پہ میں اتر کے آیا ہوں۔ جبریل امین آئے اور آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا اے حبیب جو میں لے کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ سے مجھے یہ انعام جو ملا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیغام لانے والا یہ روح الامین ہے، اور جو لے کے آ رہا ہے یہ کتاب مبین ہے، اور جس حبیب کے پاس آ رہا ہے وہ رسول کریم ہے۔ قرآن کے اندر یہ باتیں موجود، آنے والا وہ بھی جو ہے آیا، جو لے کے آیا وہ بھی آیا، اور جس سینے پہ آیا وہ سینہ بھی آیا۔ تو سامعین محترم ہم جب بھی قرآن کھولتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کا میلاد ہی نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری نظر سے میلاد وہی ہے۔ یہ نہیں ضروری کہ ہم جو ہے جلسہ کر لیں، ہم جلوس نکالیں اسی کو میلاد کہیں گے۔ اگر گھر میں بیٹھ کر درود کی محفل سجا لیں ہم اسے بھی میلاد کہتے ہیں۔ دو بندے بیٹھے ہو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، درود پاک پڑھنا، وہ درود پاک پڑھنا بھی میلاد ہے۔ کسی نے حدیث سنا دی میرے مصطفیٰ اس طرح کھانا کھایا کرتے تھے، اس طرح پانی پیا کرتے تھے، تو یہ بھی میلاد ہے۔ ہماری نظر سے اگر دیکھنا شروع کرتے ہم تو اس ہر چیز کو جو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، چہرے پہ داڑھی سجائی ہے، سر پہ امامہ سجایا ہے، لباس سنت کے مطابق پہن لیا ہے، ہم اسے مصطفیٰ کا میلاد سمجھتے ہیں، کیونکہ جہاں میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے وہیں اسے میلاد کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ملے گی جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوگا۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بڑی آسان سی بات ہے، میرے رب نے اعلان کر دیا ہے، میرے رب نے وضاحت کر دی ہے، فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو رب تم پہ کامیاب ہے اپنا کرم کرے، تو کرم کرنے کا راستہ یہی ہے تم میرے محبوب کی اطاعت کر لو، رب کی اطاعت میں آ جاؤ گے۔ جب رب کی اطاعت میں آؤ گے رب تعالیٰ تم پہ انعامات کی بارش ہوگا۔ تو سامعین محترم ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اس بات کی طرف پھر آ رہا ہوں، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے میلاد نہیں مناتے کہ ہمارا میلاد کرنے سے، یہ محفل سجانے سے، جلوس نکالنے سے، نعتیں پڑھنے سے، لنگر تقسیم کرنے سے مصطفیٰ کی تعریفیں بلند ہو جائیں گی، اس لیے نہیں ہم میلاد کرتے۔ ہمارے میلاد منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو بٹھا کے مصطفیٰ کی عظمت سنائیں، مصطفیٰ کی شان سنائیں، مصطفیٰ کا ذکر سنائیں، مصطفیٰ کی رفعتیں سنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ مصطفیٰ کیسا ہے۔ جب لوگوں کو مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ چلے گا، قرآن کی عظمت کا پتہ چلے گا، اسلام کی عظمت کا پتہ چلے گا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میلاد منانے سے مصطفیٰ کی تعریفیں بلند نہیں ہوگی، لیکن جب ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے تو رب ہمارے مقدروں کو بلند فرما دے گا۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ میرا مقدر سنور جائے، جو چاہتا ہے میری آخرت بن جائے، جو چاہتا ہے میری قبر جو ہے نور نور ہو جائے، جو چاہتا ہے میرے حشر کی منزلیں آسان ہو جائے، پھر وہ میلاد منائے۔ اور میلاد منانے کے لیے خرچوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو گھر میں بیٹھ کے محفل میں میلاد کر لیں۔ گھر میں 4 بندے بیٹھے ہوں، کھانے پہ 2 بندے بیٹھے ہوں، آپ بیٹھ کے آپ ان کے سامنے بیان کریں جب مصطفیٰ سوتے تھے یہ طریقہ تھا مصطفیٰ کے سونے کا، جب گفتگو کرتے تھے یہ طریقہ تھا میرے مصطفیٰ کی گفتگو کرنے کا، جب کسی کو جواب دیتے تھے یہ طریقہ تھا میرے مصطفیٰ کے جواب دینے کا، جب کسی کی بات سنتے تھے یہ طریقہ تھا میرے مصطفیٰ کی بات سننے کا۔ حتیٰ کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر آئے گا، جہاں جہاں مصطفیٰ کی تعریف آئے گی ہماری نظر میں اسے میلاد کہا جائے گا۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد منانے سے، میلاد کرنے سے، رب کے حبیب کا ذکر کرنے سے رب ہمارے مقدر سنوار دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیا خوب کہا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میری جتنی میں نے گفتگو کی ہے نا ساری اس شعر کے اندر وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. چمک تو جس سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہم جو میلاد مناتے ہیں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح صحابہ کرام سے شروع ہو جائے, ابو بکر صدیق سے شروع ہو جائے, اس سے بھی پیچھے ہونا چاہتے ہیں تو اس سے بھی پیچھے چلے جائے, آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک آ جائے. ہر نبی نے میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے, رب نے مقدر سوارے ہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میرے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنصَرُنَّهُ. رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبیوں مجھ سے یہ پکا وعدہ کرو جب تمہیں کتاب بھی مل جائے, تمہیں حکمت بھی مل جائے, نبوت بھی مل جائے. نبی کو نبوت مل گئی, نبی کو حکمت بھی مل گئی, نبی کو کتاب و شریعت مل گئی. اس چیز کی ضرورت تھی کوئی چیز بچی تھی جو رہ جائے, جسے کتاب بھی مل جائے, نبوت اور حکمت اور دانائی بھی مل جائے. کیا چیز بچی تھی؟ رب نے فرمایا ثم جاءکم, پھر اگر تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم, بتاؤ وہ شان والا رسول تمہارے درمیان آ جائے, پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی کتاب چھوڑ دینی ہے, اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے, اپنی شریعت چھوڑ دینی ہے, اپنی دانائی چھوڑ دینی ہے. لتؤمنن به ولتنصرنہ, فرمایا اس نبی کا کلمہ بھی پا لینا ہے, اس پر ایمان بھی لے آنا ہے, اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. رب نے فرمایا نہیں نہیں اس پر میں پکا وعدہ لوں گا, گواہ بنا لو. رب نے گواہ بنائے. پھر آخر میں رب نے فرمایا فمن تولی بعد ذلک, فرمایا جو اس عہد و ایمان سے پھر گیا, فرمایا فاولئک هم الفاسقون. نہ نبوت بچے گی, نہ کتاب بچے گی, نہ شریعت بچے گی, نہ ایمان بچے گا, بلکہ بچے گا تو صرف فاسق بچے گا جو نبی کے ذکر سے منکر ہوگا. ذرا سوچیں تو صحیح, اگر نبی منحرف ہے نبی کے ایمان جو ہے شان سے, تو رب تعالیٰ اس سے اس کا ایمان لے لے. ذرا سوچیں تو صحیح. سامعین محترم جو میں بات کر رہا تھا, جس گفتگو کی طرف میں آپ کو لا رہا تھا, جو میں بات سمجھا رہا تھا, اعلیٰ حضرت کے اس نہج میں پہنچ کر یوں فرما دیا ہے چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا دل بھی چمک جائے, ہماری قبر بھی روشن ہو جائے, حشر و منزل کی نشر کی منزلیں بھی آسان ہو جائے. اس لیے تو ہم میلاد کرتے ہیں, لوگوں کو جمع کر کے ذکر مصطفیٰ سناتے ہیں, اور یہی سمجھتے ہیں یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے جو قبر میں روشنی کا جو ہے ذریعہ بنے گا, یہی ذکر مصطفیٰ ہے جو حشر میں روشنی کا ذریعہ بنے گا. اور انشاءاللہ اسی مصطفیٰ کے ذکر سے ہم تفصیلات سے بھی گزریں گے اور جنتوں میں بھی جائیں گے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی, اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.